اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب اور 18ویں حدیث آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے بھی بعض منابع میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق امیر المؤمنین سے نقل کر رہے ہیں، یعنی در واقع۔ لیکن کتاب وسائل الشیعہ میں یہاں ابواب جہاد بالنفس میں اس حدیث کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں امام صادق آل محمد مؤمن میں پائی جانے والی 7 صفات کو ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک شخص کے لیے مؤمن ہونے کا دعویٰ کرنا، ایک شخص کے لیے با ایمان ہونے کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے۔ ہر کوئی آپ کو معاشرے میں نظر آئے گا جو کہے گا میں مؤمن ہوں، میں نہایت ہی ایماندار شخص ہوں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے اس زمین پر خلفاء پر ایمان رکھتا ہوں، ان کی پیروی کا دعوے دار ہوں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ سب لقلقۂ لسانی ہے، یہ زبان سے جاری ہونے والے الفاظ ہیں۔ ان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت سخت ریاضت کی ضرورت ہے، بہت سخت مراقبے کی ضرورت ہے۔ انسان آسانی سے مؤمن نہیں بن جاتا، انسان آسانی کے ساتھ ایمان کے بلند ترین رتبے پر فائز نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہی احادیث کو، جنہیں ہم آپ کی خدمت میں صفات مؤمن کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں، ان صفات کو اپنے وجود میں جاری کرنے کے لیے انسان کو سخت ریاضت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ریاضتیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے، اسلام میں تو کوئی ریاضت ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، انسان کا تہذیب نفس کی راہ میں زحمت اٹھانا، تکالیف اٹھانا، مشقتیں اٹھانا، یہ ریاضت کا معنی رکھتا ہے۔ یعنی ان تکالیف کو ریاضت کہتے ہیں، ان مشقتوں کو ریاضت کہتے ہیں، ان زحمات کو ریاضت کہتے ہیں جو انسان تہذیب نفس کی راہ میں تحمل کرتا ہے، انہیں برداشت کرتا ہے۔ لہٰذا آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ اگر ایک انسان نے مؤمن بننا ہے تو یہ صفات جنہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام نے ایک مؤمن کے لیے بیان کیا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صفات ہمارے وجود میں جاری ہو جائیں اور پختگی کے مقام پر پہنچ جائیں، یعنی ہمارے وجود میں رچ بس جائیں، تو اس کام کے لیے انسان کو تکالیف اٹھانے کی ضرورت ہے، مشقت کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو بار بار ان صفات کو اپنے وجود میں لانے کے لیے شدید مراقبے کی ضرورت ہے، اور اسی عمل کا نام ریاضت ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث میں ان 7 صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ قال الامام الصادق علیہ السلام، حضرت امام صادق آل محمد فرماتے ہیں، المؤمن من طاب مکسبہ۔ مؤمن کون ہے؟ مؤمن وہ ہے جس کا ذریعہ معاش حلال اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ پس مؤمن کا ذریعہ معاش حلال بھی ہوگا اور مؤمن کا ذریعہ معاش پاک و پاکیزہ بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، اسلامی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات میں انسان کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ اس کا ذریعہ معاش حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ بسا اوقات اسلامی تعلیمات میں انسان کے ذریعہ معاش کو حلال سے بھی بالا تر بیان کیا گیا ہے، ایک رتبہ جسے میں آپ کی خدمت میں اس گفتگو میں بیان کرتا ہوں۔ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کام سے متعلقہ فقہی مسائل کو سیکھنا یہ اس پر واجب ہے۔ مثلا انسان تجارت کرنا چاہ رہا ہے اور تجارت بھی اس نے سونے چاندی کی کرنی ہے، تو اسے سونے اور چاندی سے متعلق تجارت کے فقہی مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ اگر انسان نے پرچون کی دکان کھولنی ہے، اگر انسان نے کوئی بھی دوسرا کام کرنا ہے، تو انسان کو اس کام سے متعلق فقہی مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ مثلا آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ اصول کافی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 150 ہے، وہاں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک روایت اصبغ بن نباتہ جو ہیں وہ نقل فرما رہے ہیں۔ ان اصبغ بن نباتہ قال سمعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یقول علی المنبر، اصبغ کہتا ہے کہ میں نے سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سنا کہ وہ منبر پر بیان فرما رہے ہیں، یا معشر التجار، اے کاروباری گروہ، اے وہ افراد جو تجارت میں مصروف ہو، کاسبی میں مصروف ہو، جنہوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، یا معشر التجار، اے تاجرو، الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر۔ 3 مرتبہ سید الاوصیاء نے اس جملے کا تکرار کیا کہ پہلے فقہ کو سیکھو پھر تجارت کرو، پہلے فقہ کو سیکھو پھر تجارت کرو، پہلے فقہ کو سیکھو پھر تجارت کرو۔ واللہ للربا فی ہذہ الامہ اخفی من دبیب النمل علی الصفا، اللہ کی قسم اس امت میں ربا اور سود براق پتھر پر چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے اور پوشیدہ ہے۔ بس عزیزان محترم، اس بات پر توجہ فرمائیں کہ انسان کے لیے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن حلال کاروبار کو اختیار کرنا، رزق حلال کمانا بہت ہی دشوار ہے۔ اور پھر انسان ایسے کاموں میں مشغول ہو کہ جو مشکوک ہیں، جن کے بارے میں شک ہے کہ یہ حلال ہیں یا حلال نہیں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ذخیرہ اندوزی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، تاجر ہے اور ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، تاجر ہے اور ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں اجناس کو 2 برابر 3 برابر قیمتوں میں فروخت کرتا ہے، عید الفطر کے ایام آ جاتے ہیں تو اجناس کی قیمتیں آسمان پر چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ اسلامی تعلیمات سے منافات رکھتا ہے۔ انسان جب قرض دیتا ہے کسی کو تو قرض کی واپسی کے وقت انٹرسٹ کے نام پر کچھ رقم اضافی لے لیتا ہے، یا دفتری اخراجات کے عنوان سے رقم کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر فقہا نے دفتری اخراجات کو جائز قرار بھی دیا ہو تو اس کی ایک حد معین کی گئی ہے جو معقول ہے، جو واقعاً دفتری اخراجات ہے، نہ یہ کہ انسان ان دفتری اخراجات کے نام پر سود لینا شروع کر دے۔ انسان با ایمان کے ساتھ یہ کاروبار مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ اگر انسان حرام مال کو کمائے گا، حرام مال کو اپنے گھر لے جائے گا اور لقمہ حرام خود کھائے گا اور اپنے بچوں کو کھلائے گا، تو عزیزان محترم اس حرام لقمے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لقمہ حرام سے انسان کا دل خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ لقمہ حرام کھانے کی بدولت انسان کے وجود سے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ایسے ہی افراد حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے؟ نہیں عزیزان محترم، ان کے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے تھے، ان کا وجود حرام سے بھرا ہوا تھا، اور لقمہ حرام کی تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کو امام کشی کے مقام پر لے آتا ہے، امام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور امام کے ساتھ جنگ کرنے پر اسے تیار کر دیتا ہے۔ یہ لقمہ حرام کی تاثیر ہے۔ اور اس سے بالاتر عزیزان محترم، انسان صرف حلال مال کی جو ہے وہ خیال نہ کرے، نہایت توجہ کی جائے کہ صرف حلال مال ہی نہیں ہے،
کہ جو انسان کو پاکیزہ کرتا ہے، بلکہ انسان کے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے اس سے بلند مرتبہ بھی موجود ہے۔ یعنی مرحوم شیخ حسن علی نخودقی اصفہانی تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ مال کہ جس کے پیچھے کسی کا غصہ موجود ہو، کسی کی تکلیف موجود ہو، حلال ہے، لیکن اس مال کی تاثیر انسان کے نفس پر نیگیٹو تاثیر ہوگی۔ ایک انسان ہے جو غصے میں کھانا تیار کر رہا ہے، مثلا باورچی ہے، اور وہ باورچی اس کے وجود پر جو ہیں وہ غصے کے آثار مرتب ہیں، اس کے وجود میں رنج کے آثار مرتب ہیں، یعنی اس کے گھر میں کوئی ایسی مشکل پیش آئی ہے جس مشکل کی وجہ سے وہ شخص مغموم ہے اور آ کر اب کھانا تیار کر رہا ہے۔ اس شخص کے اس نفس کی غم کی کیفیت اس غذا کے اوپر اثر انداز ہوگی، اور جو شخص اس غذا کو استعمال کرے گا وہ اس شخص کے وجود کے اوپر بھی وہ کیفیت جو ہے وہ اثر انداز ہوگی۔ ایک شخص جو ہے وہ اگر ناپاکی کی حالت میں کھانے کو تیار کر رہا ہے، اور وہ کھانا جو شخص بھی کھائے گا تو اس ناپاکی حالت کے نیگیٹو آثار جو ہیں وہ اس کھانے کے ذریعے سے اس کھانا کھانے والے شخص کے اوپر بھی سرایت کریں گے۔ لہٰذا سیر و سلوک پر سفر کرنا، اس راہ میں اللہ کی طرف قدم بڑھانا آسان نہیں ہے، انسان کو شدید ریاضت کی ضرورت ہے۔ اور بس اوقات معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ افراد جو ایسی سخت شرائط پر عمل کرتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ جو ایسے لقمے کو نہیں کھاتے کہ جسے کسی ایسی خاتون نے تیار کیا ہو جو حالت حیض میں ہے، یا ایسی خوراک کو استعمال نہیں کرتے جسے کسی ایسی خاتون نے تیار کیا ہو جو باوضو ہو کر اس کھانے کو تیار نہیں کر رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس لقمے کا ہمارے وجود پر نیگیٹو اثر مرتب ہوگا، لہٰذا ہم اپنی خوراک میں نہایت ہی دقت سے کام لیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ یہاں آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں، ایک تاجر اور حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ایک زائر سے متعلق ہے۔ واقعہ نقل کرنے والے ایک جلیل القدر سید عالم دین ہیں، اور وہ اپنے والد سے متعلق اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد اور والدہ نہایت ہی پاکیزہ اور نہایت ہی جو ہے وہ دیندار افراد تھے، اور والد معاشرے میں مستجاب الدعوہ کے عنوان سے مشہور تھے، جس کے لیے بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا اس کے حق میں مستجاب ہوتی تھی۔ آج کل ایسے افراد ہمیں کہاں ملیں گے جو دعا کریں اور ان کی دعا مستجاب ہو؟ کیوں؟ چونکہ ہمارے وجود جو ہیں وہ آلودہ ہو چکے ہیں، نفس ابھی تک پاکیزہ نہیں ہے، اور نفس کی عدم پاکیزگی کے نتیجے میں ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں۔ یا بس اوقات معاشرے میں ایسی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کی جاتی ہیں کہ جن کی مصلحت نہیں ہے، ہم اپنے مصالح اور مفاسد کو بہتر نہیں جانتے ہیں، خداوند متعال سے کسی ایسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو ہماری مصلحت میں نہیں ہے۔ انسان مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اس قدر بلند کر لے کہ وہ اپنے مصالح اور مفاسد کو خود سمجھنا شروع کر دے، لہٰذا خدا کی بارگاہ میں ایسی دعا کا تقاضا ہی نہ کرے جو اس کی مصلحت میں نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ عالم بیان کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں ہمارے والد نے ارادہ کیا کہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کے لیے وہ مشہد الرضا جائیں۔ قدیم زمانہ تھا، گاڑیوں کا دور نہیں تھا، باقاعدہ جو ہے وہ گدھے کرائے پر لینے پڑتے تھے، اور گدھوں پر جو ہے وہ چند افراد اپنا سامان لاد کر پیدل جو ہے وہ مشہد کے لیے جایا کرتے تھے۔ راستے میں کئی مقامات پر انہیں توقف کرنا پڑتا تھا آرام کے لیے، اور پھر وہاں سے جو اپنی روزمرہ ضروریات کا سامان ہے اسے وہ تہیہ کرتے تھے اور وہاں استعمال کرتے تھے، یا راستے میں استعمال کرنے کے لیے تہیہ کرتے تھے تاکہ آگے جہاں ان کا سٹے ہو، توقف ہو، وہاں تک وہ سامان ان کے ساتھ رہے، اور یہ سفر کچھ دنوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو لوگوں نے یہ ذمہ داری دی کہ آپ ہمارے درمیان امین ہیں، آپ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم اپنا پیسہ آپ کو دیتے ہیں، آپ ہماری خورد و خوراک کا اور کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھیں، اور اس سفر میں جہاں کہیں بھی ہم نے قیام کرنا ہو ہمارے لیے طعام کا اہتمام کریں، یا جہاں کہیں سے بھی سامان کی خریداری کرنی ہو تو آپ چونکہ امین ہیں، ہم نے پیسہ آپ کو دیا ہے، آپ سامان خرید کے لایا کریں۔ اور والد نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا،
اور یہ سفر زیارتی پر یہ کاروان نکل پڑا۔ جیسے جیسے آگے منزلیں بڑھتا جا رہا ہے، میرے والد جو ہیں وہ ان زائرین کی خدمت کرتے ہیں، سامان لاتے ہیں۔ جب وہ دامغان کے قریب پہنچتے ہیں تو ایران کا ایک علاقہ ہے دامغان، تو وہاں ہمارے والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جائیں شہر میں اور جا کر تجارت جو سامان ہے ضروریات کا وہ لے کر آئیں۔ تو جیسے ہی میرے والد بزرگوار بازار میں داخل ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں دکانداروں کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ صبح صبح اٹھتے تھے اور جب اپنی دکان پر جاتے تھے تو دکان پر جانے سے پہلے وہ بازار ہی میں موجود مدرسے کے اندر عالم دین سے فقہی احکام کو سیکھا کرتے تھے، پھر دوسرے نمبر پر دکان آتے تھے، دکان کا آغاز کرتے تھے، کھولتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ قدیم میں مسلمانوں کی ایک روش ہوا کرتی تھی جو آج کل نہیں ہے، اور وہ بھی مسلمان متدین کی یہ روش ہوتی تھی۔ غیر متدین لوگ تو قدیم میں بھی ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے تھے اور آج کل بھی ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے والد بزرگوار جب بازار میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے سب سے پہلی دکان میں یہ چلے جاتے ہیں، اور وہ دکاندار جو ہے وہ نہایت ہی شریف النفس اور نہایت ہی ایماندار اور نہایت ہی مؤمن ہوتا ہے۔ جیسے ہی والد جاتے ہیں اور جا کر تقاضا کرتے ہیں کہ میں یہاں اجناس کی خریداری کے لیے آیا ہوں، تو وہ بھانپ جاتا ہے کہ یہ شخص یہاں کا مقیم نہیں ہے، یعنی دامغان کا رہنے والا نہیں ہے، بلکہ باہر سے کہیں سے آیا ہے۔ تو وہ اس سے سوال کرتا ہے دکاندار کہ کیا آپ سفر زیارتی پر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جی ہاں، میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو والد کہتے ہیں کہ کوئی کلام نہیں، آپ میری دکان کے اندر آئیں اور اپنا لباس میری دکان کے اندر آ کر جھاڑ دیں، چونکہ آپ امام رضا کے زائر ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لباس کی گرد و غبار سے میری دکان جو ہے وہ معطر ہو جائے اور میرے کاروبار میں برکت آ جائے۔ لہٰذا والد اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں، اپنی عبا اتارتے ہیں اور اپنی ٹوپی وغیرہ یا جو کوئی بھی لباس ہوتا ہے اس کو اتارتے ہیں، اس کی دکان میں جھاڑتے ہیں تاکہ اس کی دکان میں برکت آ جائے کہ امام رضا کا زائر ہے۔ عزیزان محترم، کیا کبھی ہم نے ایسے خود اپنی زندگی میں کیا ہے؟ امام حسین کی زیارت کے لیے کوئی شخص گیا تھا یا امام رضا کی زیارت کے لیے کوئی شخص گیا تھا اور واپس آیا ہو اور ہم نے اس سے تقاضا کیا ہو کہ آپ اپنا وہ زیارتی لباس جو ہے اسے آ کر ہمارے گھر میں جھاڑ دیں تاکہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے، ہماری دکان میں جھاڑ دیں تاکہ ہماری دکان میں برکت آ جائے، یا ہمارے محلے میں اس لباس کو لے آئیں تاکہ آپ کے اس لباس زیارتی سے ہمارے محلے میں برکت آ جائے؟ نہیں، آج کل یہ چیزیں کہاں ان پر لوگ توجہ دیتے ہیں۔ تو بہرکیف وہ شخص نے ایسا ہی کیا۔ اب دکاندار پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مثلاً چینی چاہیے، آٹا چاہیے، گھی چاہیے، دالیں وغیرہ، یہ سب چیزیں مجھے چاہیے۔ تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ آپ نے جن چیزوں کا تقاضا کیا ہے یہ سب چیزیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں نہایت معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ چیزیں نہیں فروخت کروں گا۔ اب والد نہایت تعجب کرتے ہیں کہ پہلے تو کہاں امام رضا کے زائر کا اس قدر احترام کر رہے تھے اور اب کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ چیزیں فروخت نہیں کروں گا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ دکاندار سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیوں آپ مجھے یہ چیزیں فروخت نہیں کریں گے؟ تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ آپ میرے تھوڑا قریب آئیے۔ قریب جاتے ہیں تو دکاندار کہتا ہے کہ آپ ایک نامحسوس انداز میں وہ سامنے والے دکاندار کو مشاہدہ کریں۔ تو میرے والد ایک نامحسوس انداز میں اس دکاندار کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ نہایت ہی غمزدہ کیفیت میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب میرے والد ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتے ہیں، دکاندار کہتا ہے کہ جب میں صبح دکان پر آیا تھا تو میں نے اسے اسی غمزدہ کیفیت میں مشاہدہ کیا تھا، لہٰذا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اس کی دکان پر گیا اور میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں آج؟ تو وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ آج میں نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، میں نے کسی سے سامان لیا تھا اور اس سامان کی قیمت مجھے آج ادا کرنی ہے، اور مجھ سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ سامان خریدا تھا ادھار پر اور انہوں نے مجھے رقم دینا تھی لیکن انہوں نے مجھے رقم نہیں دی ہے، اور میں آج اس کا شرمندہ ہوں جو کہ میرے پاس جو ہے وہ آج کوئی رقم موجود نہیں ہے کہ میں اپنا قرض ادا کر سکوں، اور اس بات سے بھی خوف زدہ ہوں کہ اگر اسی کیفیت میں میرا انتقال ہو جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اور اسی وجہ سے آج میں افسردہ ہوں اور غمگین ہوں۔ یہ ہوتے ہیں افراد مومن کی باطنی کیفیت۔
اب یہ دکاندار اس کو تسلی دے کر اپنی دکان پر واپس آ جاتا ہے اور تہیہ کرتا ہے کہ آج اس کی دکان میں جتنے بھی گاہک آئیں گے یہ انہیں سودا سلف فروخت نہیں کرے گا بلکہ سامنے والے دکاندار کے پاس بھیج دے گا۔ لہٰذا میرے پاس اب تک 8 گاہک آئے ہیں صبح سے، اور ان سب کو میں نے اس کے پاس بھیجا ہے کہ اس سے جا کر سودا سلف خریدیں، چونکہ وہ مقروض ہے اور میں مقروض نہیں ہوں، اس نے آج قرض ادا کرنا ہے، اس کی آج مشکل ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ تعاون کروں اور میری دکان پر جتنے بھی گاہک آئیں گے میں ان کو اس کی دکان پر بھیج دوں تاکہ آج اس کی مشکل برطرف ہو جائے، میرے لیے خدا اور انتظام کرے گا۔ لہٰذا میں نے آپ کو سب سے پہلے اپنی دکان میں بلایا تاکہ آپ کے لباس کی گرد و خاک سے میری دکان میں برکت آ جائے۔ اب آپ سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جتنا بھی سامان چاہیے آپ اس سامنے والے دکاندار سے خریدے تاکہ اس کی مشکل حل ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ وہ غم زدہ ہے۔ میں اگر سامان اپنا بیچ دوں گا تو اس سامان کی فروخت کے پیچھے اس کا غم شامل ہوگا، چونکہ اس کا غم برطرف نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس غم زدہ تجارت کے نتیجے میں جو مال میرے گھر جائے گا اس کی تاثیر میرے اہل بیت پر اور میرے بیوی بچوں کے وجود میں آئے۔ عزیزان محترم، اس قدر دقت اور اس قدر رعایت کیا ہم تجارت میں اور اپنے کاروبار میں کرتے ہیں کہ ہم لقمہ حلال کو استعمال کرنے میں، حتیٰ کہ لقمہ حلال ہے، کیا ہم اتنی دقت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں عزیزان محترم۔ تو ہم کیسے تصور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں موجود مشکلات ختم ہو جائیں؟ لہٰذا عزیزان محترم اس نقطے پر توجہ کی جائے کہ انسان کا مال حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، لیکن حلال اور پاکیزہ مال کے پیچھے بھی کسی کا غم موجود نہیں ہونا چاہیے، کسی کی آہ اور سسکیاں موجود نہیں ہونی چاہیے، کسی کی ناپاکی موجود نہیں ہونی چاہیے۔ مال پاکیزہ ہے لیکن اس مال کو جو خمیر کر رہا ہے، جو تیار کر رہا ہے، جو کھانا بنا رہا ہے، وہ شخص ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہوگا تو اس کی انسان کے نفس پر منفی آثار مرتب ہوں گے، اور یہ نایاب نکات مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی نے اسلامی تعلیمات سے، حضرات اہل بیت علیہ السلام کی نورانی تعلیمات سے ہمارے لیے نقل فرمائے ہیں۔ لہٰذا امام جعفر صادق آگے جو دوسری صفت بیان کر رہے ہیں وہ خوش اخلاقی ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ، یعنی مومن کا اخلاق نیک ہوگا۔ مومن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، حتیٰ کہ معاشرے میں موجود دوسرے افراد، یہاں تک کہ وہ افراد جو اس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اخلاقی اعتبار سے اچھے نہیں ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، مومن ان سب کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے گا۔ یہ مومن کی خصوصیت ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا بیان ہو رہا ہے کہ اگر انسان اپنے کسی مخالف کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو خوش اخلاقی کے ساتھ اس وظیفے کو انجام دے۔ لہٰذا امام جعفر صادق تیسری صفت جو بیان فرما رہے ہیں وہ ہے باطنی پاکیزگی کا ہونا۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَصَحَّتْ سَرِيرَتُهُ، یعنی مومن کی نیت اور مومن کا باطن جو ہے وہ پاک و صاف ہوتا ہے، اس کا سریرہ پاک ہوتا ہے۔ مومن کا اخلاق بناوٹی نہیں ہوتا ہے، مومن کا ظاہر بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور نیک ہوتا ہے، مومن کا باطن بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور نیک ہوتا ہے۔ مومن باطنی طور پر بھی لوگوں کا خیرخواہ ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ لوگوں کے ساتھ سامنے جا کر اچھی طرح سے خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے، جبکہ ہمارا دل جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کرواہٹ میں مبتلا ہے، ہمارا دل ان کے لیے خیرخواہی نہیں رکھتا ہے، ہمارا دل ان کے ساتھ صاف نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ بس یہ انسان جو ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے، ظاہر میں نیک ہے باطن میں جو ہے وہ بد اخلاق ہے، ظاہر میں پاکیزہ ہے باطن میں جو ہے وہ ناپاک ہے، تو ایسا مومن نہیں ہوتا۔ مومن ایسا دوغلا انسان نہیں ہوتا ہے، مومن کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، مومن کسی سے حسد نہیں کرتا ہے، مومن کسی سے بخل نہیں کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کیا یہ خصوصیت ہمارے اندر موجود ہے؟ یقینی بات ہے نہیں موجود۔ پھر چوتھی خصوصیت جسے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مومن راہ خدا میں انفاق کرتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِن مَالِهِ
مومن کے مال میں جو فضل ہوتا ہے، جو اضافی مال ہوتا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ مومن اپنے مال کو جمع نہیں کرتا ہے، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں مال جمع کرنے کی اور اس مال کو گننے کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل کی مذمت کرتا ہے۔ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، وہ لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اور اسے بار بار گنتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو دوسروں کی عزت و وقار و احترام و آدمیت و انسانی قدروں کو پامال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی صفت میں یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ الذی جمع مالا، یہ مال کو تو جمع کرتے ہیں، وعددہ، اور اس مال کو باقاعدہ گنتے بھی رہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کو سمیٹنا ہی ان کے لیے کامیابی ہے، اور وہ مال و دولت میں ہی ساری قدروں کو پوشیدہ سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے وجود میں حب مال موجود ہے، اور حب مال کے باعث یہ لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اس مال کو استفادہ بھی نہیں کرتے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے میراث کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کو یہ توفیق نہیں دی ہے کہ یہ اس مال کو اپنے وجود پر لگائیں۔ بیمار ہوں گے، مال خرچ نہیں کریں گے، اسے سنبھال کے رکھیں گے کہ شاید کل میرے کام آ جائے۔ بھائی آج آپ بیمار ہیں، آج آپ کو اچھے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اچھی دوائی کی ضرورت ہے، آج آپ کے ہمسائے کو دوائی کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، یہ مال کو جمع کر کے رکھیں گے اور ان کے مرنے کے بعد وہ مال ان کی اولاد میں میراث کے طور پر تقسیم ہو جائے گا، اور قیامت کے دن جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دیں گے کہ یہ مال کہاں سے آیا اور کہاں پر اسے انہوں نے کیا۔ تو پس یاد رکھیں عزیزان محترم، انسان مومن اس کے پاس جو اضافی مال ہوتا ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مال جو میں کسی کو دے رہا ہوں یہ اس دوسرے شخص تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ رہا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں پہنچنا کنایہ ہے کہ یہ مال میرا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ انفاق شدہ مال کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ عزیزان محترم، پانچویں خصوصیت جو امام جعفر صادق علیہ السلام مومن سے متعلق بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مومن اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے اور اضافی گفتگو نہیں کرتا، پر حرفی نہیں کرتا، فضولیات، لغویات اور فضول گفتگو کو اپنی زبان پر جاری نہیں کرتا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ كَلَامِهِ، کہ مومن اپنے اضافی کلام سے اپنی زبان کو روک دیتا ہے اور امساک کرتا ہے، اپنی زبان کو روک لیتا ہے کہ وہ اضافی گفتگو کو نہ کریں۔ کیوں؟ چونکہ فضول باتیں کرنا یہ مومن کی خصلت نہیں ہے۔ انسان کی بدبختی کے پیچھے جو زبان کا کردار اگر تلاش کیا جائے تو 99% اس زبان کا کردار ہوتا ہے انسان کی بدبختی کے پیچھے، انسان کی دشمنیوں کے پیچھے اس کی زبان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنی زبان سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جائے گا، اور جو انسان اپنی زبان سے غافل ہونے کے نتیجے میں اللہ سے غافل ہو گیا اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا دیکھیں آگے امام جعفر صادق مومن میں موجود چھٹی خصوصیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ مومن ایسا مومن ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں اور امان میں رہتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَقَفَ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ، یعنی لوگ اس انسان مومن کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور مومن کا وجود شر نہیں ہوتا ہے بلکہ لوگوں کے لیے باعث خیر و برکت ہوتا ہے، اور خیر و برکت کا خزینہ ہوتا ہے مومن کا وجود لوگوں کے لیے۔ اور پھر آخری خصوصیت جسے امام صادق آل محمد مومن کی صفت میں بیان کریں کہ مومن انصاف پسند ہوتا ہے۔ لہٰذا ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْصَفَ النَّاسَ مِن نَفْسِهِ، کہ مومن اپنی رفتار کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے۔ محال ہے کہ انسان مومن ہو اور کسی کے حق کو پامال کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، کسی ذی حق کو اس کا حق نہ دے، یہ مومن کی خصوصیات میں شامل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ 7 خصوصیات امام جعفر صادق آل محمد نے ایک مومن کی صفات کے طور پر اس 18ویں حدیث میں بیان کی ہیں، جسے ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کیا کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس
چوتھا باب صفات المؤمن، اور اس باب کی 18ویں حدیث ہم نے آج آپ کی خدمت میں قراءت کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی مطالب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم ریاضت نفس کے نتیجے میں، ہم مراقبے کے نتیجے میں ان صفات نورانیہ کو اپنے وجود میں جاری کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے، مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔